سہیل وڑائے صاحب، آپ سے سب سے پہلے جاننا چاہتے ہیں، بڑی تیزی سے جنگ پھیل رہی ہے، امریکی صدر گو کے شروع ہی سے بڑے مبہم اور تذبذب والے بیانات دیتے ہیں، لیکن یہ کل کے جو 2 بیانات ہیں انہوں نے تو ایک دم سے موڈ ہی چینج کر دیا ہے۔ آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے سر؟ اس وقت عرب ممالک کا کردار کتنا اہم ہے؟ کیا چل رہا ہے؟ کیا ایکٹیولی ان کو کردار ادا کرنا پڑے گا اس جنگ کے اندر امریکہ کے حق میں، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی دیگر کردار ادا کر کے تو اس معاملے کو سمیٹ سکتے ہیں؟ یہاں بڑی گمبھیر صورتحال ہے، اور ظاہر ہے جو امت مسلمہ کے لیے میرا خیال ہے 1973 کی جنگ رمضان کے بعد اتنی بڑی کوئی جنگ نہیں ہوئی جس میں اتنے سارے مسلمان ملک جو ہیں وہ جس میں انوالو ہوں، اتنی اس کا کسی جنگ اور کا پھیلاؤ نہیں ہوا، یا پھر اس سے پہلے جب امت مسلمہ اور جو عثمانیہ دور تھا اس زمانے میں جس طرح کی جنگیں ہوئی تھی اور خود مختاری کی اور آزادی کی تحریکیں چلی تھی، تو یہ 2 ہی مثالیں فوری تاریخ میں ذہن میں آتی ہیں۔ لیکن کوشچن یہ ہے کہ کس طرح کا نقشہ عرب ممالک چاہتے ہیں اس وار کے بعد، اور کس طرح کا نقشہ امریکہ چاہتا ہے، اور ایران کس حد تک اس نقشے کو روکنے میں جو نقشہ بنانا چاہتے ہیں روکنے میں کامیاب۔ تو اس وقت تو ایسا لگ رہا ہے کہ چاہتے یا نہ چاہتے، کیونکہ پوری کمان تو کنٹرول میں نہیں ہے ایران کی، تو اس وقت تو سارے عرب ممالک کے اندر مختلف جگہ نشانہ بن رہی ہیں، لیکن کسی نے جوابی طور پر عرب ممالک کو، چاہے ابو ظبی کو، چاہے ایران، چاہے سعودی عرب ہو، چاہے قطر ہو، سب کو دکھ تو ہوگا اور سب جواب بھی دینا چاہتے ہوں گے، لیکن ابھی تک کسی نے جواب نہیں دیا سوائے اسرائیل اور امریکہ کے۔ ایران پر کوئی اور حملہ نہیں کر رہا، تو اس سے ایک تو سب کا یہ محتاط رویہ عرب ممالک کا یہ بتا رہا ہے کہ ان کو یہ اندازہ ہے کہ یہ ایران کی جو شکست ہوگی اس کے بعد سے دراصل جو ہے اسرائیل کی فتح ہے، اور ایران کی شکست کا مطلب عرب ممالک کے لیے ایک نیا چیلنج ہے، اور انہیں اگر وہ ایران کے خاتمے یا اس کے نقصان میں مدد دیتے ہیں تو اس سے وہ خود بھی کمزور ہوں گے، کیونکہ کل کو ان کی ریولری پھر اسرائیل سے برقرار رہنی ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کا رول انتہائی اہم رہا ہے۔ جو ابو ظبی ہے یا یو اے ای ہے وہ شاید اتنا واضح نہیں، لیکن سعودی عرب نے اس ساری جنگ میں یہ کوشش کی ہے کہ وہ ایک توازن قائم رکھ سکے، اگرچہ اس کے ایران کے ساتھ میجر ریولری تھی، اور اگر جو پہلا خطہ تھا اس میں اگر سارے خلیج کو مقابل کیا جائے تو سب سے زیادہ مقابلہ آرائی اور محاذ آرائی سعودی عرب اور ایران میں تھی، لیکن اس جنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب کی طرف سے کوئی زیادتی یا کوئی حملہ کم از کم نہیں ہوا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس نے کوئی ایران کی بھی مدد نہیں کی، لیکن اس نے یہ کیا ہے کیونکہ ان سب کو اندازہ ہے مسلمانوں ملکوں کو کہ کیا اس جنگ کے بعد کیا اسرائیل سے کا خطرہ ختم ہو جائے گا، خطرہ تو اور بڑھ جائے گا، اور جس طرح سے اسرائیل نے اس وقت تمام مسلم ممالک کو آگے لگایا ہوا ہے، کیا اس بات کی بھی کوئی ضمانت ہوگی کہ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ جناب عرب ممالک کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں، تو عرب ممالک کی حفاظت کیا اسرائیل کیا کرے گا، یا وہ ملک جو ہیں وہ خود بھی اس قابل ہوں گے کہ وہ اس کی حفاظت کر لیں؟ تو ایک نیا چیلنج ایران کے حملے کے ساتھ ہی آ رہا ہے کہ پہلے اگر ایران اسرائیل کے لیے، امریکہ کے لیے اور عالم اسلام کے لیے ایک تھریٹ پوز کرتا تھا یا ایک رائیول کے طور پہ ابھرتا تھا، تو اب وہ پوزیشن عالم اسلام کے لیے زیادہ طاقتور حیثیت میں اسرائیل کی ہو جائے گی، اور وہ ڈائریکٹ یہ سارے اسلامی ممالک جو ہیں ان کو پھر اسرائیل کا مقابلہ کرنا۔
ویری انٹرسٹنگ سلیم صافی صاحب. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں سینیٹر لنزی گرام کہتے ہیں کہ یہ تو باہمی مفادات کی لڑائی ہے سعودی عرب اور امریکہ کی. اس خطے کو سیکیور کرنے کے لیے امریکہ اس جنگ کے اندر کودا ہے تو سعودی عرب کو بھی اس کے اندر کچھ نہ کچھ فعال کردار ادا کرنا پڑے گا. اس کی تشریح یا اس کا تجزیہ آپ کس طرح سے کریں گے؟ دیکھیں یہ کل بھی بات ہم نے کی تھی کہ اس وقت اسرائیل کی اور امریکہ کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ جو عرب ممالک ہیں ان کو ایران کے ساتھ الجھا دیں، اور ایران اور عرب ممالک یا گلف سٹیٹس کی جنگ جو ہے یہ سب سے زیادہ سوٹ کرتا ہے اسرائیل کو، اور اس کے وہ عرصے سے وہ متمنی ہیں. تو اگرچہ ایران کی طرف سے مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں عرب ممالک پہ، اور ان کی دلیل یہی ہے کہ یہاں پہ امریکی اڈے ہیں، اور یہ بھی شاید عرب ممالک نے غلطی کی ہے کہ ماضی میں انہوں نے امریکہ کو اڈے دیے گئے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اڈوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. لیکن ابھی تک عرب ممالک نے صبر سے کام لیا ہے، ریسٹرین سے کام لیا ہے، اور وہ جواب میں اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے جو کہ اسرائیل کی خواہش ہے، جس کو ابھی لنزی گرام جو ہے وہ اپنی زبان پہ لے آیا ہے باقاعدہ طور پر. وہ کیوں چاہتے ہوں گے؟ کیونکہ الٹیمیٹلی اسرائیل کے نشانے پہ یہ عرب ممالک بھی ہیں اور ایران بھی ہے. تو اگر وہ دونوں آپس میں لڑتے ہیں، اس میں سے کوئی بھی فریق کمزور ہوتا ہے تو اس میں ایران کو اپنی جیت نظر آتی اور اپنی فتح نظر آتی ہے. باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جنگ رکے گی یا نہیں رکے گی، تو ڈونلڈ ٹرمپ ایک ایسا انسان ہے، ایک طرف وہ انتہائی شفاق انسان ہے، دوسری طرف وہ ہر چیز کو پیسے میں تولتا ہے، تیسری طرف اس کو شاید اپنی اس منصب کا احساس ہی نہیں ہے کہ وہ امریکہ جیسے ملک کے صدر کے منصب پہ بیٹھ گئے ہیں، اور اس لیے ان کی رویے کی وہ غیر سنجیدگی برقرار ہے کہ پل میں تولا اور پل میں ماشا، ایک منٹ میں ایک بات، دوسرے منٹ میں دوسری بات. تو وہ جنگ کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں جب تک کہ دباؤ نہیں آئے گا ان پہ، اور بھرپور دباؤ نہیں آئے گا، تب تک وہ اس جنگ کو نہیں روکیں گے. ہاں دباؤ ڈیولپ ہو رہا ہے. ایک طرف تو جو معاشی کرائسس ہے ابنائے ہورمز کی بندش کی وجہ سے، وہ نہ صرف مڈل ایسٹ میں ہیں بلکہ مڈل ایسٹ سے استفادہ کرنے والے باقی ممالک وہاں پر بھی معاشی کرائسس ہے. دوسری طرف سب سے زیادہ فائدہ اس صورتحال کا وہ روس کو ہو رہا ہے. روس کے تیل کی مانگ بھی بڑھ گئی ہے اور اس کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے، اور روس براہ راست اس قضیے میں شریک بھی نہیں ہے، اس لیے اس کو کسی قسم کا نقصان بھی نہیں ہو رہا ہے. تو ایک تو یہ دباؤ ان پہ آ سکتا ہے، دوسری طرف یہ وہ جنگ ہے کہ جس میں عرب ممالک تو کیسے ساتھ دے دیں. خود یورپ کے ممالک میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوئٹزرلینڈ نے، جرمنی نے، ان ممالک نے بھی اس جنگ کی مخالفت کر لی کیونکہ یہ اتنا بلا جواز جنگ تھا. تو عرب ممالک کا تو جو سہیل وڑائی صاحب نے بات کی کہ سعودی عرب نے تو پہلے یہ کوشش کی تھی کہ یہ جنگ نہ ہو، اور پھر جب جنگ ہوئی تو جنگ کے بعد سعودی عرب نے یہ بھی انشور کیا کہ اپنے اڈوں کو استعمال نہ ہونے دے ایران کے لیے. اور ابھی بھی جی صافی صاحب قطع کلامی کی معذرت، بٹ اب ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ اس کو اپنے مفادات کے لیے ایک بہت بڑا کانفلکٹ سمجھ رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں وقت آ گیا ہے کہ جو سعودی عرب یا پھر دیگر جو خلیجی ممالک ہیں وہ اپنے ڈیفنس معاہدوں سے باہر نکل آئیں؟ کیا یہ حقیقت پسندانہ اپروچ ہوگی؟ کیا ایسا ممکن بھی ہے؟ میرے خیال میں تو وہ وقت آ گیا ہے کہ کیونکہ اس وقت جو امریکہ کی پوزیشن ہے، اور پھر جس طریقے سے اس نے ایران سے متعلق جو پالیسی اپنائی ہوئی ہے، یا باقی بھی خود اسرائیل میں فلسطین سے متعلق جو پالیسی اپنائی، غزہ پہ اس نے جو مجرمانہ خاموشی اختیار کیے رکھی، تو یہ ساری چیزیں تو تقاضا کرتی ہیں. لیکن
پتہ نہیں کہ یہ اس وقت ان کے لیے ممکن ہے عرب ممالک کے لیے یا کہ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت اگر وہ حالت جنگ میں ہیں اور اپنی دفاع کا انہوں نے متبادل انتظام نہیں کیا ہے، تو اس دوران اگر وہ امریکیوں کی ڈال کو بھی ختم کر دیں تو کیا یہ کام وہ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے؟